ارشاد فرماتا ہے. اب اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ سب اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے ہے. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دنیا کی ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، بس اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے اپنے دین میں یہ دیکھ لینا ہے کہ اللہ نے حرام تو نہیں کیا ہے، نبی نے روکا تو نہیں ہے. اگر حرام نہیں کیا ہے، روکا نہیں ہے، تو اللہ نے تو پہلے فرما دیا ہے کہ سب تمہارے فائدے کے لیے، سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. اب تم جو بھی چیز استعمال کرتے ہو وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے ہی لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نتیجہ کیا نکلا میرے پیارے؟ کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے گا تو امت کے علماء نے یہ فرمایا کہ کرنے والے کے جائز پر دلیل نہیں پوچھی جائے گی، جو روکے گا اس سے دلیل پوچھی جائے گی. جو منع کرے دلیل اس کو دینا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اب اس میں سے اگر ایکسیپشن کرنا ہے، استثناء کرنا ہے، کچھ نکالنا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کے لیے دلیل دینی ہوگی. اور اتنے پہ صبر نہیں ہے تو دوسری آیت سورہ انعام کی سنو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، قد فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے ڈیٹیل میں، تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو تم پہ حرام ہو چکی ہے. تفصیل سے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جو تم ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اللہ نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ما حرم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. اب جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تو کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیا ہے. اب کسی کام پہ کوئی دلیل پوچھے تو اسے بتانا، اس سے پوچھ لینا کہ اللہ نے حرام کیا ہے، وہ تفصیل میں بتاؤ کہاں حرام کیا، وہ دلیل لاؤ کہ اللہ نے کہاں حرام کیا ہے. میرے پیارے، دلیل حرام کہنے والے کو دینا ہے، جائز کہنے والے کو نہیں دینا ہے. اس وقت امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں فتنہ کرنے والوں کی سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ جائز کہنے والوں سے دلیل پوچھتے ہیں، حرام کہنے والا دلیل نہیں دیتا. قرآن نے بتا دیا ہے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے جو تمہارے اوپر حرام ہے. اس تفصیلی لسٹ میں، اس انڈیکس میں نکال کے بتاؤ کہ 11ویں شریف حرام ہے، 12ویں شریف بنانا حرام ہے، غوث اعظم کی فاتحہ حرام ہے. الٹا سوال کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی فاتحہ صحابہ نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، یہ کب سے ہوا، یہ کہاں سے لے کے آئے. مختلف سوالات ہوتے، ادھر جاؤں گا بات ادھر چلی جائے گی، صرف اسی پہ سمیٹ کے رکھ دوں. سوال کرنے والا جو روکے اس سے پوچھو کہ حرام کرنے کا حق اللہ کو ہے. اگر حرام ہے اللہ کی کتاب میں تو بتا دو، اگر رسول اللہ نے حرام کیا ہے تو بتا دو. یہ الٹی کھوپڑی چل رہی ہے کہ جائز کہنے والوں سے دلیل پوچھتے ہیں. یہ دین کا مزاج ہے. قرآن کی آیت ہے، یاد رکھیے قد فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ نے فصل، تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو حرام کی گئی ہے. اسی لیے میرے پیارے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رشتے بیان فرمائے ہیں جن رشتوں سے شادی حرام ہے. شادی حرام ہے، ماں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بھائی کی بیٹیوں سے، بہن کی بیٹیوں سے، رشتے جو حرام ہیں اس کا ذکر فرما دیا. لیکن اگر کوئی پوچھے چچاداد بہن سے جائز ہے کہ ناجائز، قرآن اور حدیث میں دکھانا. خالاداد سے، پھوپھوداد سے، رشتوں کے مختلف رشتوں سے آپ اگر حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، قرآن حدیث سے دکھانا، تو قرآن حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حرام رشتے میں نے تمہارے بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب حلال، جو ہیں سب حلال ہیں. بتائیے چلا دلیل حلال کی نہیں مانگی جاتی، دلیل حرام کے لیے دی جاتی ہے، دلیل حرام کے لیے دی جاتی ہے. آپ اسے اچھی طرح سے تفصیل سے سمجھنا ہے.
اب وہ ایک نقطہ آئے گا کل بدعت ضلالہ کہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. میرے پیارے ابھی میں نہیں چھیڑوں گا، یہ حدیث ہے اور یہ بھی سن لینا، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے. اگر یہ حدیث ہے تو بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے. ہم حدیث مانتے ہیں اور بخاری کی حدیث میں حضرت عمر کا قول ہے نعمت البدع، وہ بخاری میں ہے اور یہ بخاری میں نہیں ہے. جنہوں نے فرمایا کہ تراویح کی نماز کو دیکھ کے وہ کیا اچھی بدعت ہے، تو وہاں کیا اچھی بدعت کہہ رہے ہیں، اس حدیث میں بدعت گمراہی ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے اور وہ بخاری میں ہے. یہ ساری باتوں کو اگر میں سمجھاؤں سمیٹ کے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع بہت لمبا ہوگا. میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں کہ دلیل جائز کی نہیں پوچھی جاتی، دلیل ناجائز کہنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور اس پر ہم اور آپ نہیں، سارے محدثین علماء، جمہور علماء و محدثین، بلکہ مخالفین کے امام الائمہ ابن تیمیہ، قاضی شوکانی اور صدیق حسن خان بھوپالی، سارے لوگوں کا اس پر سارے کے اسٹیٹمنٹ تحریریں موجود ہیں کہ مطلق کسی کو بدعت بول کر حرام بول دینا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہیں، جاہل. یہ جوہلا کا طریقہ ہے، دین کو بچوں کا کھلونا بنانے والے ہیں. واقعی جو چیزیں ہیں اسے سمجھنے کے لیے، اب اس پر پورے طور پہ سمجھنے کے لیے آپ کو سنی سینٹر آنا پڑے گا. سنی سینٹر حیدرآباد مغل پورہ فائر اسٹیشن کے پاس. یہ آپ کا سنیوں کا ڈیفنس ادارہ ہے. کیا ہے؟ ڈیفنس سینٹر. یہ دفاعی ادارہ ہے. آپ اس کے وہاں آنا پڑے گا آپ کو پوری باتیں سمجھنے کے لیے. اب میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں، جو موضوع پہ کچھ باتیں کرنے آیا تھا، پیش کر دی ہے. میرے پیارے، آگے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، میں نے سوچا کیا کروں، بدعت پہ بیان کروں، بدعت کی حقیقت بتاؤں یا نبی پاک کی عظمت بتاؤں. تو میرے ذہن، میرے دل نے فیصلہ کیا، ارے یہ بدعت بولنے تو اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو، عظمت بیان کرو، یہی پہلو اپنانا ہے. اب یہاں پر ایک بات صرف بول دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا کہ میں ہر ایک سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، چاہے عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں، لوگوں میں جس حیثیت سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں، کہ میرے پیارے جب راستہ صاف ہوتا ہے نا، چکنا راستہ صاف ہے، سیدھا ہے، تو بہت سے کم بینائی والے بھی آرام سے چلے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اور دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر گفتگو میں مصروف ہے. راستہ سیدھا ہے، چکنا ہے، اس میں گڈھے نہیں ہیں، پتھر نہیں ہیں، روڑے نہیں ہیں، کانٹے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، معلوم ہے، چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی راستے پر کہیں روڑے ہوں، کہیں گڈھے ہوں، کہیں کانٹے ہوں، کہیں کیچڑ ہو، تو وہاں آپ آرام سے نکلیں گے؟ آرام سے نہیں نکلیں گے، بلکہ ساتھ میں کوئی بھی ہو اسے نہیں دیکھیں گے، راستہ دیکھ کے چلیں گے تاکہ بچتے ہوئے نکل جائیں. آج آپ جس دور میں چل رہے ہیں یہ سیدھا کپاٹ راستہ نہیں ہے. آپ کو اس دور میں نظر رکھ کے چلنا پڑے گا کہ کہیں پتھر آئیں گے، کہیں کانٹے آئیں گے، کہیں کیچڑ آئیں گے، کہیں غلیظ آئیں گے، کہیں خبیث آئیں گے. اس لیے ان سے بچتے ہوئے نکلنا ہے. تو بچنے کے لیے محتاط رہ کے نکلنا ہوگا. اور بات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات آپ کریں تو بہت مضبوط بات کریں، تحقیق سے کریں، سمجھ کے کریں. کام کریں تو سمجھ کے کریں، بات کریں تو سمجھ کے کریں. یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے، ورنہ ہم اپنی بات ایسی کرنے لگ جائیں کہ بات سے لوگوں کو کچھ سمجھ میں تو کم آئے، الٹا دوسروں کے لیے انرجی مل جائے، انہیں لقمہ مل جائے کچھ نکالنے اور کچھ اڑانے کا. ایسی باتیں نہ چھوڑ دیں اور ایسے کام بھی چھوڑ دیں. یہ بیچ میں ایک بات میں نے گزارش کی ہے، چونکہ راستے خراب ہیں، توجہ اور دھیان اور پورے احتیاط سے چلنا ہوگا. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں نے
قرآن پاک کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں اپنی تقریروں میں جا بجا اسے بار بار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج میں نے اسے سرنامہ خطاب قرار دیا ہے، یعنی عنوان بنایا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ ہمیں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ذرا سا سامنے کی کرسیاں خالی ہیں، تشریف لے آئیے نا۔ جن لوگوں کو بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے وہ سامنے آ جائیں۔ چلیے بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، رسول سے، گویا رب اپنے رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ یقیناً اے کفار و مشرکین مکہ، فقد لبثت فیکم عمرا، نبی فرما رہے ہیں۔ ذرا سا بات جب سن رہے ہیں تو توجہ رکھیے گا، جو مرحلہ ہے دماغ میں تصور رہے کہ آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے فرما رہے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً میں تمہارے اندر، تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں دماغ نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو؟ جملہ مختصر تھا۔ اب پہلے اس کو کھول کے پوری بات سمجھ لیجئے کہ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ آپ کے نبی ہونے، رسول ہونے پر دلیل پوچھ رہے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، کیسے ہو گئے، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کفار مکہ، اے مکے والو، میں تمہارے درمیان نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے، رسالت کا، رسول ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کہ رسول ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے پچھلی زندگی پہ غور کر لیں، میں ایک زمانہ گزار چکا ہوں۔ اور کھول کے سن لیجئے، پہلے ایک بات سمجھیے، نیچے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ حضور نے اعلان رسالت کتنی عمر شریف میں کیا تھا؟ بولیے 40 سال میں۔ ارے بولیے تاکہ ثواب ہو، جو آزو بازو والوں کو معلوم نہ ہو آپ کے بولنے سے معلوم ہو جائے گا۔ 40 سال کی عمر میں رسول ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ میں ایک بار عرض کر چکا ہوں کسی تقریر میں کہ لوگ اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ حضور کو نبوت ملی تھی یا نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ہوتا ہے نا جھگڑا کہ نبی تھے، حضور 40 سال میں نبی بنے، اور ایک ہے حضور 40 سال میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا، نبی پہلے سے تھے۔ لوگ اس پہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے پیارے، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔